فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ خیر وہ تو الگ معاملہ ہے۔ اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل بینک سے وہ رقم کس طرح نکلوائی جائے۔ تم نے عدنان کو زخمی نہ کر دیا ہوتا تو رقم بڑی آسانی سے نکالی جا سکتی تھی۔ تمہارا خیال غلط ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اسے کھلے بندوں لے کر گھومنے کا خطرہ ہرگز مول نہ لیتا۔ اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ میں اس رقم کے حصول کا خیال ہی دل سے نکال دوں۔ اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہے، مرجانہ نے کہا۔ عدنان سے چیک لکھوا لو اور بینک کے مینیجر کو فون کرا دو۔ اس کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ عدنان کے فون کے بعد رقم کی ادائیگی سے انکار کر دے۔ ہاں یہ ممکن ہے، میں نے کہا، لیکن اس کے لیے چیک بک موجود ہونی ضروری ہے۔ چیک بک عدنان کے آفس میں موجود ہے۔ اگر تم کہو تو میں فون کر کے ابھی چیک بک منگوا سکتی ہوں۔ فون کرنے سے خرابی پیدا نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ آج تو مشینری کی خریداری کے معاہدے کو حتمی شکل دی جانے والی تھی۔ میں اس کے لیے بھی ہدایت دے دوں گی تاکہ کسی قسم کی گڑبڑ کا امکان نہ رہے۔ مرجانہ نے تیزی سے کہا۔ رات سے عدنان عباسی غائب ہے۔ اس کے آدمیوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہوگی۔ تم انہیں کس طرح مطمئن کرو گے؟ ہاں یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، مرجانہ نے کہا۔ میں انہیں کیا کہہ کر مطمئن کروں گی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ عدنان کے آدمی اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ اس کی کوئی ڈمی بھی ہے۔ میں نے مرجانہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں صرف تمکین کو مطمئن کرنا ہوگا۔ اوہ، مرجانہ اچھل پڑی۔ اس طرف تو ذہن ہی نہیں گیا تھا۔ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں تمکین کو فون کر دیتی ہوں کہ وہ آفس پہنچ جائے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس سے کچھ پوچھ سکے۔ میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ عدنان کے آدمیوں میں سے کوئی ہماری اس پناہ گاہ سے آگاہی حاصل کرے۔ میں تمکین کو ہدایت دے دوں گی۔ تمہارا کوئی آدمی جا کر اس سے چیک بک لے آئے گا۔ میں اسے ایک رکا لکھ دوں گی۔ اس کے بعد بس ایک ہی مرحلہ رہ جائے گا، عدنان چیک بک پر دستخط کرتا ہے یا نہیں۔ وہ چیک بک پر دستخط بھی کرے گا اور فون پر مینیجر کو ہدایت بھی دے گا۔ تم اٹھو اور تمکین کو فون کرو۔ فون کرنے کے دوران میں مرجانہ کے نزدیک ہی موجود تھا۔ اس نے بڑی خوش اسلوبی سے تمکین کو ہدایات دی۔ اس دوران برڈ بھی وارننگ روم میں دوبارہ داخل ہوا، مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ لاؤ مجھے قلم دو۔ فون بند کرنے کے بعد مرجانہ نے مجھ سے کہا، تمکین آدھے گھنٹے کے اندر اندر عدنان کی جگہ لے لے گا۔ میں اس کے نام تمہیں رکا لکھ دوں۔ میں نے برڈ سے قلم کاغذ لانے کو کہا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس کے انداز سے ہچکچاہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ میں نے اسے گور کر دیکھا۔ میں نے تم سے قلم کاغذ لانے کو کہا ہے، تم نے سنا نہیں؟ میڈم کے یہاں پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ رہ گئے ہیں، برڈ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ میں جھنجھلا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ آنے والی ہے۔ تم یہ اطلاع مجھے کتنی بار دو گے؟ اب نہیں دوں گا، برڈ نے دل گرفتگی سے کہا۔ میں چاہ رہا تھا کہ تم ڈھنگ کا لباس پہن لیتے۔ رات سے یہی کپڑے پہن رکھے ہیں۔ اتنے عرصے بعد میڈم سے ملاقات ہوگی، لیکن خیر مجھے کیا؟ وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ تمہارا ساتھی بار بار کس میڈم کا تذکرہ کر رہا ہے؟ مرجانہ نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ تم سے قطعی غیر متعلق بات ہے۔ مرجانہ کا چہرہ اتر گیا، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ مجھے اس کے جذبات سے کوئی غرض تھی بھی نہیں۔ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے مجھ سے تعاون کر رہی تھی۔ مجھ پر کوئی احسان تو کر نہیں رہی تھی، بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی خاص مقصد کے تحت مجھ سے نزدیک آنے کی خواہاں ہے۔ اس کے ریاکارانہ رویے سے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا روادار نہیں تھا۔ برڈ قلم کاغذ لے آیا اور مرجانہ نے ایک کاغذ پر چند سطریں لکھ کر میری طرف بڑھا دی۔ میں نے بہت باریک بینی سے اس تحریر کا جائزہ لیا۔ اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی۔ مطمئن ہونے کے بعد میں نے وہ پرچہ برڈ کے حوالے کر دیا۔ یہ پرچہ اپنے کسی آدمی کو دے کر عدنان عباسی کے پاس بھیج دو۔ وہ ایک چیک بک دے گا جو تمہیں مجھ تک پہنچانی ہوگی، مگر خیال رہے کہ کوئی ہمارے ٹھکانے تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ بات تم برڈ کو سمجھا رہے ہو؟ برڈ نے حیرت سے کہا۔ برڈ تو خود دوسروں کے ٹھکانوں تک پہنچتا ہے اور اپنا ٹھکانہ ہر نظر سے اوجھل رکھتا ہے۔ عدنان بدترین سزا کا مستحق ہے۔ برڈ کے جانے کے بعد مرجانہ نے کہا، 10 لاکھ دینار کی رقم سے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ وہ بہت موٹی آسامی ہے۔ وہ مجھے پوری طرح الو بنانے کے چکر میں تھی۔ عدنان کی دولت کے بل پر میرا اعتماد حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کی اپنی گرہ سے تو کچھ بھی نہیں جا رہا تھا۔
ادران کنگال ہوتا ہے تو ہو جائے، اس کا اپنا مستقبل تو محفوظ ہو جائے گا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ اب ادران کا بچنا محال ہے، اس لیے وہ خود کو بچانے کے لیے ہر ممکن طریقے سے مجھے بے وقوف بنانے کے در پہ تھی۔ اگر تم اسی طرح تعاون کرتی رہی تو میں بہت جلد دولت مند ہو جاؤں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، تمہیں شاید احساس نہیں ہے کہ میں تمہاری خاطر کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ ادران عباسی تو کیا چیز ہے، میں تو خود کو بھی داؤ پر لگا دوں۔ وہ تو تم نے لگا ہی دیا ہے۔ میرے لہجے میں خفیف سا طنز تھا۔ کیا مطلب؟ مرجانہ نے چونک کر کہا، یہ تمہارا خلوص ہی تو ہے کہ مجھ سے کوئی ضمانت طلب کیے بغیر میرے ساتھ اس قدر تعاون کر رہی ہو۔ میں نے کہا اور مرجانہ کے چہرے پر سکون کے تاثرات نظر آنے لگے، ورنہ وہ میرا جملہ سن کر گھبرا گئی تھی، جس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کے دل میں چور تھا۔ دفتن باہر سے کسی کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ تہذیب آ گئی ہے۔ چند منٹ کے اندر اندر میرا اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ تہذیب ڈرائنگ روم کے دروازے سے بڑھ کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ بغداد سے بائی روڈ بصرہ آئی تھی اور اس کے چہرے پر تھکن کے آثار موجود تھے، مگر اس کے باوجود وہ ہنس ہنس کر بڑھ سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئی۔ یہ تم ہو؟ اس نے بمشکل کہا۔ میرے خدا، میں خواب دیکھ رہی ہوں یا یہ حقیقت ہے؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ میں ہی ہوں تہذیب، تمہارا علی۔ میں نے اس کے نزدیک پہنچ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے خدا، میرے معبود، تو کتنا بڑا کارساز ہے۔ آخر کار تو نے مجھ گناہگار کی دعائیں سن لی۔ تہذیب نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ وہ سب سے بڑا کارساز ہے تہذیب، دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ وہ جو اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، انہیں مایوس کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سہارا دو علی، تہذیب نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ تم سے ملتے ہی یہ احساس ہونے لگا ہے کہ میں نے تمہاری تلاش میں کتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ اچانک ہی تھکن کا احساس ہونے لگا ہے علی۔ میں بڑی محبت سے تہذیب کو سہارا دے کر صوفے تک لایا۔ بڑ کو میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ وہ مرجانہ کو لے جائے اور اس نے فوراً ہی اس پر عمل بھی کیا تھا۔ تہذیب کا سر میرے شانے سے ٹکا ہوا تھا اور مجھے بے پایہ سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں مکمل ہو گیا ہوں۔ اس سے دوری کے ہر لمحے میں نے خود کو ادھورا محسوس کیا تھا۔ اس نے بھی یہی کچھ محسوس کیا ہوگا، تبھی تو اس کی یہ حالت ہو رہی تھی۔ کون کسی سے اتنی محبت کرتا ہے؟ اب تو محبت بھی ایک کاروبار بن کر رہ گئی ہے جسے ہر شخص اپنی کسی غرض کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں کتنا خوش قسمت تھا کہ وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتی تھی۔ میری تلاش میں اس نے آدھی دنیا چھان ماری تھی۔ مجھے سمیٹ لو علی، ورنہ میرے وجود کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ تم بکھر گئی تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے کہا، تم نے تو کبھی پلٹ کر خبر تک نہیں لی، کم از کم اپنی خیریت سے مطلع کر دیتے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا؟ ایسا نہ کہو تہذیب، تمہیں کیا معلوم تمہاری دوری میں کس کرب سے گزرا ہوں۔ میں نے تمہیں بلانے کے لیے ہر لمحے خود کو مصروف رکھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو میرے پائے استقلال میں لغزش آ جائے گی۔ میں تم سے کیا ہوا عہد نبھا کر تمہارے سامنے سرخرو ہونا چاہتا تھا۔ تمہاری ادنا سی خواہش بھی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، تو مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ میری ایسی کسی خواہش پر عمل نہیں کرو گے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تہذیب۔ میں نے اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، آئندہ ہم کبھی ایسی حماقت کا ارتکاب نہیں کریں گے جس سے ہماری زندگیاں جہنم بن جائیں۔ تہذیب کے چہرے پر طمانینت کے گہرے سائے اتر آئے۔ اس کی حالت اب سنبھل گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ گرد و پیش کی ہمیں کچھ خبر نہیں تھی۔ معلوم نہیں کتنی دیر گزر گئی۔ ہم تو اس وقت چونکے جب ڈرائنگ روم کے دروازے پر دستک سنائی دی، پھر دروازہ کھلا اور بڈ اندر داخل ہوا۔ ڈسٹرب کرنے کی معافی چاہتا ہوں چیف، بڈ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، لیکن وہ مرجانہ اصرار کر رہی ہے کہ بینک سے رقم آج ہی نکلوا لو، ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ بڈ نے اپنے ہاتھ میں موجود چیک بک میری طرف بڑھائی۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے بلا لاؤ، میں نے چیک بک لیتے ہوئے کہا، اور بڈ نے دونوں ہاتھ دعا کے سے انداز میں اٹھا دیے۔ خدایا تیرا شکر ہے۔ چیف کا موڈ تو بحال ہوا، ورنہ کل شام سے یہ حال تھا کہ بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ شروع کر دی بکواس؟ میں نے برا سا منہ بنایا۔ جاؤ، دیر مت کرو۔ جا رہا ہوں چیف، بس تم اپنا موڈ مت خراب کر لینا، بڈ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ بہت سور ہے، تہذیب نے ہنس کر کہا۔
اس بات کی ہوا تک نہیں لگنے دی کہ تم بھی یہاں موجود ہو۔ کل شام ہی تو میری اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے بڑ کی طرفداری کرنے کی کوشش کی۔ آج فون پر دوبارہ میری اس سے بات ہوئی، لیکن مجال ہے کہ اس نے کوئی اشارہ تک دیا ہو۔ میں ہنسنے لگا۔ وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، میں نے کہا، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ ایک سرپرائز میرے لیے بھی رکھ چھوڑا ہے۔ کوئی اطلاع تھی جو تمہاری ہدایت کے مطابق فوراً مجھ تک پہنچنی چاہیے تھی، لیکن وہ کہنے لگا کہ میڈم چونکہ صبح آنے والی ہیں، لہٰذا انہی کی زبانی سننا۔ تہذیب چونک گئی۔ بہت مردود ہے، اسے چاہیے تھا کہ وہ اطلاع فوراً تم تک پہنچاتا۔ تم خطرے میں ہو۔ وہ مرجانہ کو آتے دیکھ کر چپ ہو گئی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ مرجانہ کو دیکھ کر وہ کچھ بے چین سی ہو گئی ہے۔ جلدی کرو، عدنان سے چیک پر دستخط کرا لو تاکہ چیک آج ہی کیش کرا لیا جائے، مرجانہ نے آتے ہی کہا۔ تم پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ موشے رینڈل تمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ میرے جواب دینے سے قبل ہی تہذیب نے مرجانہ سے کہا، اور مرجانہ بری طرح چونک پڑی۔ کون موشے رینڈل؟ مرجانہ نے انجان بننے کی کوشش کی، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ موشے رینڈل کو جانتی ہے، وہی جس نے اپنا نام تبدیل کر کے۔ تہذیب بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی، موشے ہاورڈ رکھ لیا ہے۔ معلوم نہیں ان الفاظ میں کیا تاثیر تھی کہ مرجانہ کسی غضبناک بلی کی طرح تہذیب پر جپٹ پڑی۔ میں تو حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ کیا موشے ہاورڈ اولیو ہاورڈ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ میں اس کے علاوہ کچھ نہ سوچ سکا۔ مرجانہ کو تہذیب پر جپٹتے دیکھ کر بڑ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میں خود بھی ان دونوں سے دور ہٹ گیا تھا۔ تہذیب مالکم ایکس ماضی میں گرین پول کی مایا ناز ایجنٹ رہ چکی تھی۔ کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ مرجانہ سے نہ نمٹ پاتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرجانہ کون ہے اور وہ موشے ہاورڈ کیا شے ہے کہ جس کے حوالے پر مرجانہ آپے سے باہر ہو گئی۔ یہ بات بھی حیران کن تھی کہ تہذیب نہ صرف مرجانہ سے واقف تھی بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ سے بھی بہت زیادہ واقفیت رکھتی تھی۔ معلوم نہیں تہذیب کی معلومات کا کیا ذریعہ تھا۔ مرجانہ نے تہذیب پر کراٹے کا خطرناک وار کیا تھا، مگر تہذیب پہلے سے ہی ہوشیار تھی۔ غالباً اسے اندازہ رہا ہوگا کہ جو حوالہ اس نے دیا ہے اس پر مرجانہ کسی حد تک آپے سے باہر ہو سکتی ہے۔ تہذیب خود بھی جوڈو کراٹے کی ماہر تھی اور اسے زیر کرنا آسان نہیں تھا۔ ویسے بھی میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ غیر ضروری طور پر دوسروں کے معاملات میں مداخلت کی جائے۔ مرجانہ تہذیب پر جوڈو کراٹے کے تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی، لیکن ابھی تک تو تہذیب کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی تھی۔ تہذیب نے ایک بھی وار نہیں کیا تھا۔ وہ مخالف کو تھکا کر مارنے والی پالیسی پر عمل پیرا تھی۔ دوسری طرف مرجانہ پر جنون طاری تھا۔ وہ جلد از جلد تہذیب پر کوئی کاری وار کرنے کے چکر میں تھی۔ اس جنونی کیفیت میں وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ خود وہ ہماری قید میں ہے، اور اگر اس نے تہذیب کو کوئی نقصان پہنچایا تو خود بھی نہیں بچ سکے گی۔ تہذیب کی پھرتی اور برق رفتاری قابل دید تھی۔ مرجانہ اس پر جپٹ جپٹ کر حملے کر رہی تھی اور تہذیب بڑی کامیابی سے اپنا دفاع کر رہی تھی۔ پھر تہذیب کو مرجانہ پر وار کرنے کا موقع مل گیا۔ مرجانہ اچھل کر پیچھے گری تھی، مگر فوراً ہی نہ صرف اچھل کر دوبارہ کھڑی ہو گئی بلکہ اس نے تہذیب پر بھرپور جوابی حملہ بھی کر دیا۔ اس نے تہذیب کو فلائنگ کک مارنے کی کوشش کی تھی، مگر تہذیب نے بڑی پھرتی سے جھکائی دی تھی۔ مرجانہ اپنے ہی زور میں گویا اڑتی ہوئی صوفے پر جا گری۔ پہلے کی طرح اس بار بھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس بار تہذیب اس پر بازی لے گئی اور اس کے سنبھلنے سے قبل ہی تہذیب نے اسے دبوچ لیا۔ مرجانہ کا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا جسے تہذیب پوری قوت سے موڑ رہی تھی۔ پھر اچانک تہذیب نے مرجانہ کی گردن پر 2-3 وار کیے اور مرجانہ کو بے ہوش کر دیا۔ تم نے دیکھا؟ تہذیب بے ہوش مرجانہ کو چھوڑ کر ہٹتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی۔ موشے ہاورڈ کے حوالے پر یہ کس طرح بڑک اٹھی؟ ہاں میں نے دیکھا، مگر سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ البتہ اولیو ہاورڈ ضرور یاد آیا۔ سمجھ میں کس طرح آئے گا؟ تہذیب غصیلے لہجے میں بولی۔ میری واضح ہدایات کے باوجود بڑ نے تمہیں بے خبر رکھا۔ میں نے سوچا تھا کہ 24 گھنٹے سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ بڑ نے ہکلا کر کہا، تم خود ہی چیف کو تفصیلات سے آگاہ کر دو گی۔ بڑ سے بعد میں جواب طلبی کرتی رہنا، پہلے مجھے تو بتا دو کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ موشے ہاورڈ کا جغرافیہ کیا ہے اور مرجانہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تہذیب نے ایک طویل سانس لی۔ یہ شخص اولیو ہاورڈ کا غائبانہ پرستار ہے، تہذیب نے کہنا شروع کیا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس کی ملاقات کبھی اولیو ہاورڈ سے نہیں ہوئی، لیکن اس سے اس کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس نے اپنے نام کے ساتھ ہاورڈ کا اضافہ کر لیا۔ اب اس کا پورا نام موشے رینڈل ہاورڈ ہے۔ یہ شخص CIA کا ایجنٹ بھی رہ چکا ہے اور اولیو ہاورڈ کی طرح اسے CIA سے نکالا نہیں گیا، بلکہ اس نے خود CIA سے استعفیٰ دے دیا۔
استعفا دینے کا فیصلہ اس نے اولیو ہاورڈ کی موت کی خبر سننے کے بعد کیا۔ وہ غائبانہ طور پر تمہارا جانی دشمن تھا، مگر اس نے تمہارے خلاف کبھی کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ وجہ یہ تھی کہ تمہارے مقابلے پر اولیو ہاورڈ موجود تھا، جو رینڈل کا آئیڈیل تھا۔ اولیو ہاورڈ سے اسے صرف ایک اختلاف تھا، اور وہ یہ کہ وہ تمہیں بے جا ڈیل دیا کرتا تھا۔ رینڈل اپنے دوستوں سے اکثر اس بات کا تذکرہ کیا کرتا تھا۔ پھر جب اسے اولیو ہاورڈ کے مرنے کی خبر ملی تو اس نے برملا کہا تھا کہ اس کی موت کی ذمہ داری علی یار خان پر عائد ہوتی ہے۔ تل ابیب میں اسرائیلی ایجنسیوں کو بھی تم پر شبہ تھا، مگر اس شخص کو شبہ نہیں یقین تھا، اور ہے۔ اس نے اپنے روحانی استاد اولیو ہاورڈ کی موت کا انتقام لینے کے لیے سب سے پہلے CIA سے پیچھا چھڑایا۔ اس کے بعد اس نے کسی صہیونی تنظیم میں شامل ہونے کے بجائے اپنی ایک الگ تنظیم قائم کی، جس کا نام اس نے ایگلر رکھا۔ ایگلر کا صدر دفتر پیرس میں ہے، جو بظاہر ایک بڑے کاروباری ادارے کا دفتر ہے۔ اگرچہ رینڈل کو اس میدان میں قدم رکھے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی تنظیم کو تقریباً پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ اسے اپنے ہم خیال یہودیوں کو جمع کرنے میں بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ دنیا کے جس ملک میں یہودی موجود ہیں، وہاں ایگلر کے ممبر بھی موجود ہیں، جس کی ایک مثال مرجانہ ہے۔ مرجانہ یہودی ہے، اور اسے یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ یہ تو رینڈل کے ساتھ CIA میں ہوا کرتی تھی۔ دونوں کے تعلقات اس قدر گہرے تھے کہ ان کا آپس میں شادی کر لینا یقینی تھا۔ انتہا یہ ہے کہ رینڈل کے ساتھ ساتھ مرجانہ نے بھی CIA سے استعفا دے دیا تھا۔ میں سناٹے کے عالم میں یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ تہذیب بڑی دھماکہ خیز اطلاعات فراہم کر رہی تھی۔ یہ تصور بڑا سنسنی خیز تھا کہ کوئی شخص میری جان لینے کے در پہ ہے، اور اسی مقصد کے لیے اس نے پوری دنیا میں میرے واسطے جال بچھا رکھا ہے۔ میں کسی بھی وقت بے خبری میں اس جال میں پھنس سکتا تھا۔ تم سے انتقام لینے کے لیے رینڈل تمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ شروعات اس نے شام سے کی تھی۔ وہاں سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان معلومات سے وہ کوئی بڑا فائدہ حاصل نہیں کر سکا۔ یہ تصدیق تو ہو گئی ہے کہ اولیو ہاورڈ اور اس کے تمام ساتھیوں کی موت کے ذمہ دار تم ہی تھے۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ تم نے وہاں سے بیروت کا رخ کیا ہے، لیکن اس کے بعد بلیک آؤٹ تھا۔ معلومات اگر حاصل ہو سکتی تھی تو صرف تنظیم آزادی فلسطین سے ہی ہو سکتی تھی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہر یہودی کے پر جلنے لگتے ہیں۔ فدائین سے کسی قسم کی معلومات کا حصول تقریباً ناممکن کام ہے۔ پھر بیروت کے حالات ایسے نہیں تھے کہ رینڈل وہاں سے کچھ معلوم کر پاتا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ تاہم اسے یقین ہو گیا تھا کہ تمہاری تلاش کا کام وہ تنہا نہیں کر سکے گا، اسی لیے اس نے ایگلر نامی تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ تمہیں منظم طریقے سے تلاش کیا جا سکے۔ تمہیں تو اندازہ ہے کہ کسی یہودی کے لیے اس قسم کی تنظیم قائم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، اور وہ اپنی تمام تر فطری کنجوسی کے باوجود اس قسم کے کاموں کے لیے دل کھول کر پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ جب رینڈل اپنا منصوبہ لے کر چند یہودی سرمایہ داروں کے پاس پہنچا تو انہوں نے فوراً ہی اس پروجیکٹ کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے۔ رینڈل نے دنیا کے تمام اہم ممالک میں اپنے ایجنٹ تمہاری تلاش پر مامور کر دیے۔ ان ایجنٹوں کو عموماً کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ جیسے ہی انہیں تمہارے بارے میں کوئی اطلاع ملے وہ فوراً ہیڈ کوارٹر کو مطلع کریں۔ اتنے سے کام کے عوض انہیں بھاری معاوضے ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری معلومات تمہیں کس طرح حاصل ہوئیں؟ میں نے متخیرانہ لہجے میں سوال کیا۔ تہذیب مسکرائی۔ ہم خود تمہاری تلاش میں تھے۔ رینڈل کی بنسبت ہمیں تمہارے بارے میں آسانی سے معلومات حاصل ہو گئیں، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سب جانتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ اسی دوران ہم پر یہ منکشف ہوا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی تم میں دلچسپی لے رہا ہے۔ بس وہیں سے ہم نے اپنی توجہ اس شخص پر مرکوز کر دی، اور پھر اس کے بارے میں بڑی باریک بینی سے تفتیش کی گئی۔ رینڈل پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا، اسی لیے ہم نے صرف اس کی نگرانی پر اکتفا کیا۔ چونکہ تمہاری تلاش کی حد تک ہمارے مقاصد ایک ہی تھے، اس لیے اس پر نظر رکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا، تاکہ اگر تم پہلے اس کی نظروں میں آ جاؤ تو ہماری نگاہ سے بھی اوجھل نہ رہو۔ پھر یہ ہوا کہ تم اسرائیل کے کانکڑ اغوا کر کے عراق پہنچے۔ یہاں پہنچنے کے بعد تمہاری شخصیت پوری طرح ابھر کر سامنے آ گئی۔ میں تو عراقی آرمی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، پھر یہ راز کس طرح کھلا؟ عدنان عباسی کے ذریعے۔ تہذیب نے ایک طویل سانس لے کر کہا، وہ بدبخت یہودیوں کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ اسی کے ذریعے رینڈل ہاورڈ کو تمہارے بارے میں معلوم ہوا۔ ہمیں تو بہت بعد میں علم ہوا کہ تم یہاں ہو۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنی رازداری برتنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہمیں بھی تمہارے وجود سے بے خبر رکھا گیا۔ تہذیب کا لہجہ شکایتی ہو گیا۔
مجھے تو خیر یہ بھی معلوم نہیں کہ تم نے میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوششیں بھی کی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے تنظیم آزادی فلسطین کے لیے بشرط رازداری ہی کام کرنا قبول کیا تھا۔ رازداری کی انتہا کا اندازہ اس بات سے کر لو کہ طیارے کے اغوا میں حصہ لینے والے تمام افراد بھی اس بات سے بے خبر تھے کہ میں بھی اس منصوبے میں شریک ہوں۔ طے یہ ہوا تھا کہ ایک بھی غیر ضروری فرد کو میرے بارے میں نہیں بتایا جائے گا۔ منصوبے میں عملی طور پر حصہ لینے والے بھی پورے منصوبے سے بے خبر تھے۔ اس حد تک رازداری نہ برتی جاتی تو کامیابی کے امکانات بہت کم ہو جاتے، لیکن مجھے عدنان عباسی پر حیرت ہے۔ ایسے بدنیت لوگوں کی کمی نہیں ہے جو حقیر فائدوں کے عوض دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ تہذیب نے متنفرانہ لہجے میں کہا، یہودیوں کے پاس 2 ہتھیار ہیں، پیسہ اور لڑکیاں، اور وہ ان دونوں ہتھیاروں کو مسلمانوں کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔